جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مجھے ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ یہ بلاگ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اس میں میسیج ہے، لیکن اس کو پورا ضرور سنیے گا، بڑا بینیفیشیل ہے، بہت کام آنے والا ہے۔ اور آج کل اس چیز کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے کہ جسے ہمبلنس کہتے ہیں نا، یا جسے پیشنس کہتے ہیں، وہ معاشرے میں نہیں رہی ہے۔ تو بڑے کام کی بات ہے جو بزرگوں سے سنی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس لکھا کریں۔ شاید کسی ٹاپک پہ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہو۔ تو جو بات آپ تک پہنچانی ہے، جو میسیج ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں نا، تو آپ کے پاس اس بات کا نالج ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ پھر جب آپ کسی کو نہ کرتے ہیں تو نہ کرنے کے 4-5 آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ کسی کو نہ کر دیں فوراً۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ پوری بات بھی نہیں سنتے اور اگلے بندے کو نہ کر دیتے ہیں، یا آپ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال دے کے بتاتا ہوں کہ زمانے ہیں 3۔ ایک وہ زمانہ جو گزر گیا، ایک وہ جو ابھی حال ہے، ایک وہ جو آنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے متعلق بات کرنا ہے یا اس کا نام لیتا ہے، اس چیز کا، اس سبزی کا، اس شخص کا، اس سفر کا، تو اگر آپ پہلے ہی بول پڑتے ہیں تو آپ نے یہ تو اس سے سنا ہی نہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ لاہور، وسیم لاہور، محمد شفیع گوجرانوالہ۔ اب شفیع کا نام سنتے ہی آپ لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ محمد شفیع لاہور، میری پوری بات سنیں کہ کیا محمد شفیع لاہور گیا تھا؟ محمد شفیع لاہور ہے، محمد شفیع لاہور جائے گا۔ پہلے اگلے بندے کی آپ پوری بات سنیں اینڈ تک۔ اس میں پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، پرفیکٹ ہے یا کنٹینیوس ہے یا انڈیفینٹ ہے۔ پہلے پوری بات کو سنیں، سمجھیں، اس کے بعد اپنی رائے دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے نہ کی ہے تو آپ ایک احسان اور کریں کہ اگر آپ نے نہ کی ہے تو نہ کرنے کی وجہ بتائیں اور اس کی 4-5 دلیلیں دیں تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو۔ اور جب آپ نے دلیلیں دی ہیں تو پھر ایک مہربانی اور کریں کہ اس شخص کو راستہ بھی دکھائیں، کیونکہ دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے نا، جو سب کو پسند ہے، وہ ہاں ہے، نہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے نہ کی ہے تو اس کو سیٹسفائی کریں، اس کو دلیلیں دے کے بتائیں کہ میں نے اس وجہ سے نہ کی ہے۔ اب آپ نے نہ تو کر دی ہے، لیکن اگر آپ نے نہ بھی کیا تو بڑے پولائٹ مینر میں کریں تاکہ اگلے بندے کو اس کی انسلٹ فیل نہ ہو۔ ہاں، آپ نے نہ کر دی، آپ نے اتفاق نہیں کیا، آپ نے دلیلیں بھی دے لی۔ اب ایک اور کام کریں، اب اس بندے کو راستہ بتائیں۔ آپ نے نہ تو کر دی ہے، لیکن اس بندے کو راستہ بتائیں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کریں گے تو اس کے 3-4-5 یہ نقصان ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، اس سے آپ کو فائنینشیل لاس ہوگا یا آپ کا نام خراب ہوگا۔ پھر آپ اسے اگلے سٹیپ پہ یہ بتائیں کہ اس کام کو آپ اس طرح کر لیں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ اسے یہ سمجھائیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں۔ اور جب اسے سمجھائیں کہ اس طرح نہیں تو اس طرح کریں، تو اس میں بھی آپ 3-4 دلیلیں لازمی دیں کہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں یا جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، اگر آپ اس طرح کرو گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کی شخصیت ڈیمیج نہیں ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کا نام خراب نہیں ہوگا۔ تو جب بھی پلیز کسی محفل میں بیٹھیں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات کہ جب کوئی بندہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے تو سمجھ لے وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بندہ سچ بول رہا ہے۔
جو بندہ آپ کے آئی بال ٹو آئی بال بات کرتا ہے, دا مین, دا پرسن who talks with you, when he talks, he connects eyeball to eyeball. Always believe in his talk. Always believe what he is saying. He is a fair person. If you want to do business or want to establish a relationship with him, do it. Don't think deeply. That person will not cheat you, will not deceive you. تو جو بندہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اس سے کاروبار کر لیں, رشتہ داری کرنی ہے, شراکت داری کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا. تو میرا اس ویڈیو میں یہی میسج تھا کہ پلیز جب بھی بات کریں اگلے بندے کی پہلے پوری بات سنیں اینڈ تک, اس کے بعد اس کو جواب دیں, درمیان میں مت ٹوکیں, اسے پوری بات کر لیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر مجھے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, کمنٹس لکھا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.